السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج میری گفتگو کا عنوان ہے رمضان المبارک کے روزے کی فضیلت۔ وبہ نستعین، اما بعد۔ محترم دینی بھائیو، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے رمضان المبارک کا یہ مہینہ مومنوں کو دیا ہوا ایک گلدستہ ہے جو نیکیوں سے لبالب ہے، اور اس مہینے میں بندوں کو زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کو راضی کرنے کا موقع مل جاتا ہے اور اپنے نامہ اعمال کو مزین کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، یعنی پرہیزگار ہو جاؤ۔ محترم دینی بھائیوں اور بہنوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ بڑا قیمتی ہے۔ روح کو پاکیزگی ملتی ہے، دل کو روشنی، روح کو پاکیزگی ملتی ہے، دل کو روشنی، مرحبا رمضان کی کیسی پیاری شان ہے۔ رمضان المبارک کا اگر ہم ایک روزہ چھوڑ دیے جان بوجھ کر، تو اس کے بدلے میں سال بھر بھی ہم روزہ رکھیں گے، ایک روزے کے بدلے میں سال بھر بھی ہم روزہ رکھتے رہیں گے، تب بھی اس روزے کا مرتبہ کو نہیں پہنچے گا۔ رمضان المبارک کا روزہ یقیناً بڑا قیمتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں جب حشر بپا ہوگا، سارے لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، اس وقت عرش کے سائے میں ایک دسترخوان بچھا ہوگا جس پر لوگ کھانا کھا رہے ہوں گے، جس پر کچھ لوگ کھانا کھا رہے ہوں گے۔ تو جو لوگ حساب و کتاب میں پھنسے ہوں گے وہ کہیں گے بارے الہا، یہ کون لوگ ہیں کہ جو کھانا کھا رہے ہیں اور اب تک ہم لوگ حساب و کتاب میں پھنسے ہوئے ہیں؟ تو انہیں بتلایا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے اور وقت پر افطار کرتے تھے، یہ وہی لوگ ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بندے کو قبر میں ڈالا جائے گا تو روزہ اس کی حفاظت کے لیے وہاں پہنچے گا۔ خدا نخواستہ اگر اس فرشتے اس کو عذاب میں مبتلا کرنا چاہیں گے تو یہ روزہ کہے گا کہ نہیں، یہ مجھے دنیا میں جو ہے رکھا کرتا تھا، لہٰذا آج میں اس کی حفاظت کروں گا۔ یہ حجت کرے گا روزہ۔ اگر آپ نے قرآن کریم کی تلاوت کی ہے تو قرآن کریم بھی آپ کی سفارش کرے گا۔ رمضان اور قرآن کا ایک خاص تعلق ہے، اس لیے رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت ہونی چاہیے۔ عورت بھی پڑھیں، مرد بھی پڑھے، بچے بھی پڑھے، ہر گھر سے قرآن کریم کی تلاوت کی صدا آنی چاہیے۔ اور رمضان المبارک کا یہ روزہ فرض عین ہے، ہر مومنوں کو الگ الگ روزہ رکھنا فرض ہے۔ اگر کوئی چاہے گا کہ کسی کے بدلے ہم روزہ رکھ لیتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہر شخص کو روزہ رکھنا پڑتا ہے۔ تو رمضان المبارک کا روزہ فرض ہے،
اس کا انکار کرنے والا کافر ہے اور بلا عذر اس کو چھوڑنے والا فاسق و فاجر ہے۔ لہٰذا رمضان المبارک کے روزے کی خوب قدر ہونی چاہیے۔ ہمارے یہاں کوئی مہمان آتے ہیں تو ہم ان کی کتنی قدر کرتے ہیں، لیکن یہ مہمان جو ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں اس مہمان کی ہمیں ضرورت ہے، لیکن ہم اس کی قدر نہیں کرتے۔ ہمیں چاہیے کہ اس کی قدر کریں۔ رمضان المبارک کے روزے میں نیکیوں کا اجر بڑھا دیتا ہے، اللہ بڑھا دیتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں اللہ رب العزت نیکیوں کا اجر بڑھا دیتا ہے، چونکہ یہ مہینہ نیکیوں کا سیزن ہے۔ ایک فرض اگر بندہ ادا کرتا ہے تو 70 فرض کا ثواب ملتا ہے، اور اگر ایک نفل یا سنت ادا کرتا ہے تو فرض کے برابر ثواب ملتا ہے۔ 1 روپے اگر کوئی اللہ رب العزت کے راستے میں صدقہ کرتا ہے تو 70 روپے صدقہ کرنے کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ لہٰذا رمضان المبارک کے مہینے میں ذات پات کو نہیں دیکھنا چاہیے، مسلک کو نہیں دیکھنا چاہیے، کنبے اور قبیلے کو نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ ہر مسلمانوں کو چاہیے کہ غریبوں کی زیادہ سے زیادہ امداد کریں، مدارس اسلامیہ جہاں بھی ہوں اس کی امداد کریں۔ یہ ہمارا فریضہ ہے۔ رمضان المبارک کے یہ روزے یقیناً ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہوگا۔ جس وقت ہم مصیبت میں پھنسیں گے آخرت میں تو یہی روزہ ہمیں بچائے گا۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو ماہ رمضان کی قدر کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔